تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبہ بنانے کے لیے وہ دارالندوہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے پلاننگ کی کہ اب مسلمانوں کو کچھ کو تو بہت ستا رہے تھے، کچھ کو جانے دے رہے تھے جن کا قبیلہ بہت اسٹرانگ تھا یا جو بالکل رات کے وقت میں نکل گئے، چھوٹ گئے، لیکن اب جو مین ان کا ٹارگٹ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ ہم ان کے ساتھ ہم کیا ڈیل کریں. تو انہوں نے 3 مختلف سجیشنز دیں. ایک سجیشن یہ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قید کر دیا جائے اور اس سے یہ کہ ان کا رابطہ جو ہے وہ آس پاس سب سے ختم ہو جائے، اور پھر اس طرح آہستہ آہستہ ان کی جو دعوت ہے وہ بھی مدھم پڑ جائے. تو اس کے اوپر جو باقی لوگوں نے یہ رائے دی کہ نہیں، اس طرح جو ان کے ساتھی ہیں وہ چپ ہو کر نہیں بیٹھیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا گیا ہے تو وہ واپس آئیں گے اور وہ ہم پر حملہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھی سجیشن نہیں ہے، کچھ اور سوچا جائے. پھر یہ سوچا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیتے ہیں، یعنی بالکل ڈس اون کر دیتے ہیں اور ہم ان کو اس وطن سے نکال کے جس طرح سے اپنی لائف ایک روٹین میں گزار رہے تھے اس طرح گزارنا شروع کرتے ہیں. تو اس پر بھی پھر یہی کہا کہ ہجرت ایک وہی تو ہے طریقہ کہ وہ ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس طرح تو وہ زیادہ چاہ کے اسٹرینتھن ہو جائیں گے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر مل جائیں گے، تو یہ بھی اچھی تجویز نہیں ہے. تو پھر آخر کار جس تجویز پر وہ سب متفق ہوئے وہ یہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے. اور اس میں یہ کہ 12 قبیلے اکٹھے ہو گئے اور ان سب نے مل کر کہا کہ ہم میں سے ہر ایک فرد جائے گا تاکہ کسی ایک قبیلے کے اوپر نام نہ آئے، اور بنو ہاشم جب قصاص مانگے یا بدلہ مانگے خون کا تو پھر وہ ہم سب ٹرائبز سے نہیں لڑ سکیں گے، تو ہم سب کے سب مل کر جاتے ہیں. تو پھر جو فائنل ڈیسیجن انہوں نے کیا وہ اس بات کا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کریں گے. اور اس پورے فیصلے کو یا جو وہ چال چل رہے تھے اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ جب وہ تمہارے اگینسٹ پلاننگز کر رہے تھے کہ یا تو وہ تمہیں قید کر دیں گے یا وہ تمہیں قتل کر دیں گے یا وہ تمہیں در بدر کر دیں گے، جلا وطن کر دیں گے، تو وہ سب پلان کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی پلان کر رہے تھے. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین پلان کرنے والے ہیں. اس پورے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے خیر کے ساتھ نکالنا، یعنی جو جگہ جس میں داخل ہوں، جس میں جا رہا ہوں وہ بھی خیر والی ہو اور نکلوں بھی خیر کے ساتھ، صدق کے ساتھ، اور میرے لیے کوئی ساتھی اور مددگار، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یعنی نشانی اور مددگار بنا دے. تو اس سب کا آنسر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیا کہ ایک تو حضرت ابوبکر کو ان کا ساتھی بنایا ہجرت کے سفر کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ڈیسائیڈ کیا وہ ٹائم کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلیں گے. تو اس سب کی اطلاع جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو وہ دوپہر کا وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی میں حضرت ابوبکر کے پاس گئے. حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں عموماً لوگ سو رہے ہوتے تھے اور آرام کرتے تھے اور کوئی بھی کسی کے گھر نہیں آتا تھا، جیسے پاکستان کی گرمیوں کی جون جولائی کی دھوپ سوچیں اور پھر اس میں کوئی دوپہر میں نکلے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں نکلے، حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے اور انہیں خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہجرت کا حکم دے دیا، اجازت دے دی ہے. تو پھر اور انہیں بتایا کہ آپ اپنے ساز و سامان اور کچھ جو ساتھ لے کر چلنا ہے ان چیزوں کے ساتھ، اور ایک غلام اور ایک جو گائیڈ ہوگا ان کو رستے میں، ان سب کے ساتھ آپ بالکل تیار رہیے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ رات اپنے اس بستر میں نہیں گزاریں جس میں آپ گزارتے تھے، یعنی جہاں پر آپ روز سوتے تھے، وہاں پہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر سوئے. اور روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں نکلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ رات کے وقت میں نکلا جائے. اور جو ان کفار نے پلاننگ کی ہوئی تھی وہ بھی ایگزیکٹ اسی ٹائم کی تھی کہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا جائے گا. لیکن کہا جاتا ہے، روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور وہ سب کے سب لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر مٹی ڈالتے جا رہے تھے اور قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے جا رہے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں سے گزر کر چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے گھر پر پہنچے. اور پھر جب ان کو ہوش آئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل چکے تھے.